بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ اب تک ہم دو درس دے چکے ہیں اس عقائدی سلسلے کے حوالے سے، اور دونوں درس اس موضوع پہ تھے کہ انسان جو ہے وہ کتنے طریقوں سے معرفت حاصل کر سکتا ہے، اس کے پاس کیا کیا ذرائع اور کیا کیا آلات ہیں جن کے ذریعے سے وہ کسب کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، معرفت حاصل کرتا ہے۔ اس میں بیان کیا تھا حس ہے اور عقل ہے اور وحی ہے۔ آج کے درس میں جو کہ ہمارا تیسرا درس ہے، ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ واقع اور حقیقت تک انسان کیسے پہنچتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، کیا ایک ہی مرتبہ ہے انسان کی معرفت کا یا مختلف مراتب ہیں؟ ایک ہی طریقہ ہے یا مختلف طریقے ہیں؟ اس کے جواب میں ہم کچھ مثالیں دیں گے سمجھانے کے لیے، اپنے مطلب اور معنی کو قریب کرنے کے لیے۔ مثلا اگر فرض کیا جائے کہ آپ کے پاس ایک ایسا برتن ہے جس میں 5 لیٹر جو ہے وہ پانی آ سکتا ہے، اگر آپ کو کوئی کہے کہ اس میں آپ نے 6 لیٹر پانی ڈالنا ہے اور باہر بھی پانی نہ گرے، اسی کے اندر 6 لیٹر آ جائے، تو آپ جواب میں کہیں گے کہ یہ ممکن نہیں ہے بلکہ مستحیل ہے، پاسیبل نہیں ہے، امپاسیبل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضروری ہے کہ جو مظروف ہے، یعنی جو اندر آنے والی چیز ہے، وہ ظرف سے زیادہ نہ ہو، یا یوں کہیں کہ ضروری ہے کہ جو ظرف ہے وہ مظروف سے بڑا ہو یا مظروف جتنا ہو، کم از کم جتنا ظرف ہے، جتنا برتن ہے، ضروری ہے کہ پانی اتنا یا اس سے کم ہو تو آئے گا، زیادہ ہوگا تو نہیں آئے گا۔ اچھا، اب اگر کوئی کہے اس پہ دلیل دو، کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ جو مظروف ہے وہ اگر بڑا ہو تو ظرف کے اندر نہیں آ سکتا ہے، تو آپ میرے خیال میں جواب میں یہی کہیں گے، آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں، کہ بھائی ایسی باتیں دلیل کی محتاج نہیں ہوتی ہیں، یہ انتہائی واضح سا مسئلہ ہے، اس میں دو عقل مند آدمی اس میں اختلاف نہیں کرتے ہیں، تو اس کی کیا دلیل چاہیے؟ یعنی آپ اسے کہیں گے کہ یا تو آپ اس کو قبول کر لیں، یا اس کا مطلب ہے کہ آپ ہٹ دھرم ہیں، آپ یا پاگل ہیں۔ عقل مند آدمی اس میں اختلاف نہیں کرتا۔ ایک اور مثال دیتے چلے کہ آپ نے ایک گاڑی دیکھی جو بہت یعنی باریک بینی سے، جو بہت دقیق طریقے سے، مضبوط طریقے سے بنائی گئی تھی، جس کے تمام اعضاء اور پارٹس جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے ہیں، کوئی اس میں کسی قسم کا خلل نہیں ہے۔ تو کوئی اگر یہ کہے کہ اس گاڑی نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ ممکن نہیں ہے بلکہ مستحیل ہے۔ کیوں؟ چونکہ ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو بنا لے، گاڑی اپنے آپ کو بنا لے، یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے اس کا کوئی ماہر بنانے والا ہے۔ یعنی ہر آدمی بھی نہیں بنا سکتا ہے، بلکہ ضروری ہے کہ ایسا آدمی ہو کہ جو ماہر ہو اس فیلڈ میں، جو جانتا ہو کہ کون سا پارٹ کس دوسرے پارٹ کے ساتھ میچ کرتا ہے، تاکہ وہ مل کر ایک چیز تیار ہو جائے، مل کر سب اجزاء اور پارٹس مل کر ایک گاڑی بن جائے، ان کے درمیان آپس میں جو ہے وہ ٹکراؤ نہ ہو، ان پارٹس میں ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہ کرے، ورنہ وہ اس طرح کی گاڑی نہیں بنے گی۔ اچھا، پھر یہاں ایک بار کوئی کہے کہ کیا دلیل ہے کہ اس کو کسی ماہر نے بنایا ہے، خود اپنے آپ نہیں بنی، تو میرے خیال میں آپ کا جواب وہی رہے گا کہ آپ کہیں گے کہ یہ مسئلہ بالکل واضح ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صرف اتنا کافی ہے کہ ہم ایک گاڑی دیکھ لیں جو بہترین طریقے سے بنائی گئی ہے، جس کے تمام پارٹس آپس میں جو ہے وہ میچ کرتے ہیں، یہ خود دلیل ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، کوئی ممکن نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ بن جائے، اور بنانے والا بھی وہ ہے کہ جو اس فیلڈ کا، اس پیشے کا، اس کام کا ماہر ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے ایک گھڑی دیکھی
جو انتہائی مضبوط طریقے سے چل رہی ہے، بہترین طریقے سے، جس کی کبھی بھی جو ہے جس کا ٹائم خراب نہیں ہوا، سوئی رکی نہیں ہے، تیز نہیں چلی، سست نہیں ہوئی، تو یقین کر لیں گے کہ کسی نے بنایا ہے۔ اگر کتاب دیکھی ہے آپ نے جو ایک اچھے انداز میں لکھی گئی ہے، ترتیب سے لکھی گئی ہے، تو یقین کر لیں گے کہ اس کا کوئی رائٹر ہے، یہ کتاب اپنے آپ وجود میں نہیں ہے۔ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے، یعنی واضح ان مسائل کو کہ جو کسی دلیل کے محتاج نہیں ہیں، ان کو بدیہی کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ یاد رکھ لیں چونکہ بار بار تکرار ہوگا اس کا۔ ہر وہ چیز کے جو، ہر وہ مطلب کہ جو دلیل کا محتاج نہ ہو، اتنا واضح ہو، جس پہ دلیل قائم ہی نہ کی جا سکے، چونکہ بہت واضح چیز ہے، اس کو بدیہی کہا جاتا ہے۔ البتہ باوجود اس کے کہ یہ بدیہیات واضح ہوتی ہیں، کبھی ممکن ہے کہ انسان کو کوئی شبہ ہو جائے، اس کے اندر کوئی اس کو اشتباہ ہو جائے، کوئی مسٹیک ہو جائے اس کو سوچ میں، اور اس میں خطا کر دے، غلطی پہ چلا جائے، یہ ممکن ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے جس سے ہم کہتے ہیں ریمائنڈر کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس کو یاد دہانی کرائے کہ بھائی کدھر جا رہے ہو، یہ بات یوں ہے، متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ تنبیہ کی ضرورت ہے، اشارہ کرنے کی اس کو ضرورت ہے، توجیہ کی ضرورت ہے، رہنمائی، تھوڑی سی رہنمائی کریں، اس کو یاد دلائیں تو خود وہ صحیح جو ہے وہ پٹڑی پہ آ جاتا ہے۔ تو لہذا بدیہی بات جو ہے وہ دلیل کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھار اس کو تنبیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ بعض کو شبہ اور اشتباہ ہو جاتا ہے بدیہی میں، جس طرح کے بعض کو یہ حاصل ہوا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو علماء کہتے تھے، فلاسفرز تھے، کہ جی ہمیں نہیں ہے یقین کہ ہمارے ذہن میں جو چیزیں چل رہی ہیں یہ واقعا خارج میں موجود بھی ہیں، بلکہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں کسی چیز کا یقین نہیں ہے کہ کوئی چیز موجود ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف ہمارا وہم اور خیال ہو۔ مثلا یہ درخت ہیں، یہ انسان ہیں، یہ حیوان ہیں، یہ پرندے ہیں، یہ پہاڑ ہیں، ممکن ہے کوئی چیز بھی نہ ہو، صرف ہمارا وہم اور خیال ہو، یہاں تک کہ وہ چلے گئے۔ تو یہ بدیہی میں ہو سکتا ہے کسی کو یہ شبہ حاصل ہو جائے، لیکن یہ توہم پرستی ہوگی، یہ خیال کی دنیا میں گم ہو جانا ہے۔ اسی وجہ سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے شبہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ انما سمیت شبہ شبہتن، شبہ کو شبہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ لأنها تشبہ الحق، چونکہ یہ حق کے مشابہ ہے۔ فاما اولیاء اللہ فضیاؤہم فیہا الیقین، جو اللہ کے ولی اور دوست ہوتے ہیں، ان شبہات میں ان کا روشنی جو ہے وہ یقین ہوتی ہے، یقین ان کی روشنی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شبہ میں نہیں جاتے ہیں۔ وَدَلِيلُهُمْ سَمْتُ الْهُدَى، اور ان شبہات میں ان کی جو دلیل اور ان کا جو رہنما ہوتا ہے وہ ہدایت والی جانب ہوتی ہے، ہدایت والی سمت ہوتی ہے۔ لیکن جو دوست نہیں ہیں اللہ کے، اعداء اللہ فدعاؤہم فیہا الضلال، اس میں جو ان کی دعا اور پکار ہوتی ہے شبہات میں وہ گمراہی ہوتی ہے، اور ان کی جو دلیل ہوتی ہے وہ اندھا پن ہوتی ہے، ہدایت نہیں ہوتی۔ ان تمام امثلہ کا مطلب کیا تھا ذکر کرنے کا، بدیہی کے ذکر کرنے کا، کہ یہ انسان کی واقع اور حقیقت کے بارے میں جو معرفت ہے اس کا پہلا مرتبہ ہے، کہ صرف جس میں انسان کا عقل مند ہونا ضروری ہے اور توجہ کرنا ضروری ہے، چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہی انسان حکم لگا دیتا ہے اور پورے یقین سے لگا دیتا ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی معرفت ہے، واقع کی معرفت ہے، حقیقت کی معرفت ہے، کہ مثلا اس چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ اب یہ حکم لگانا کہ اس چیز کا کوئی بنانے والا ہے، یا یہ کہنا کہ ظرف جو ہے وہ اپنے اندر ڈالے گئے مظروف جتنا ہونا ضروری ہے یا اس سے بڑا ہونا ضروری ہے، یہ بھی ایک معرفت ہے جسے ہم بدیہیات کی معرفت کہتے ہیں، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مرتبۃ البدیہیات، یہ بدیہیات کا مرتبہ ہے۔ یہ مرتبہ واضح ہو گیا، یہ معرفت کا پہلا مرتبہ۔ اب اس کے بعد ہم منتقل ہوتے ہیں معرفت کے دوسرے مرتبے کی طرف۔
اگر کہا جائے، ہم پھر مثال سے شروع کرتے ہیں، کہ اگر کہا جائے کہ مثلث کے جو تمام زوایا ہیں، مثلث کے 3 زاویے ہوتے ہیں، وہ 180 درجے کے ہوتے ہیں۔ اب اگر یہاں یہ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو یہاں آپ پوچھ سکتے ہیں، یہ بدیہی کی طرح نہیں ہے، یہاں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ مثلث کے جو 3 زاویے ہیں وہ 180 درجے کے ہیں، تو آپ دلیل طلب کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان پہلی مثالوں کی طرح نہیں ہے کہ کتاب کو دیکھتے ہی بندہ یقین کر لے کہ اس کا کوئی رائٹر ہے، اس کی طرف انسان کا ذہن چلا جائے، بلکہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ ذہن جو ہے اس کو دلیل کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی، سوچنے کی ضرورت ہے، تاکہ انسان صحیح نتیجے تک جائے، حق تک پہنچ سکے۔ اسی وجہ سے تو جو میتھ کے علماء ہیں، یعنی میتھمیٹکس، انہوں نے اس پر دلیلیں قائم کی ہیں، اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ریاضی کی دلیلیں پیش کی کہ یہ نتیجہ درست ہے اور واقع کے مطابق ہے، تو استدلال قائم کیا، دلیل قائم کی، اس کے بعد ثابت ہوا کہ یہ اسی طرح ہے، ورنہ دلیل سے پہلے یہ چیز ثابت نہیں تھی۔ البتہ اس کے بعد کہ یہ مسئلہ جو ہے قطعی دلیل سے ثابت ہو گیا اور مشہور ہو گیا اور ہر کوئی اس کا قائل ہو گیا، جو بھی میتھ پڑھتا تھا مثلا شروع میں اس کو بتا دیا جاتا تھا تو وہ یقین ہو جاتا تھا کہ یہ مسئلہ درست ہے، اتنے سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں قابل شک نہیں ہے، اس وجہ سے یہ بدیہی کے قریب ہو گیا، بدیہی نہیں تھا، بدیہی کی طرح ہو گیا، اس کے مشابہ ہو گیا، جس کی وجہ سے آج کوئی بھی اس پر دلیل طلب نہیں کر رہا کہ کیا دلیل ہے کہ جی مثلث کے 3 زاویے جو ہے وہ 180 درجے کے ہیں۔ اسی طرح کا مسئلہ اور مثال، مثلا کہ مربع کا جو مثلا ایریا ہوتا ہے وہ حاصل ہوتا ہے اس کے طول کو اس کے عرض میں ضرب دینے سے، اس کا جو ایریا ہے وہ نکال آتا ہے۔ یہ بھی اسی طرح کا مسئلہ تھا، اس پر دلیل کی ضرورت تھی، البتہ اب جو ہے وہ بھی یعنی واضح مسائل میں سے بن چکا ہے۔ یہ جو ہم نے مسائل بیان کیے ہیں ذہن کو کے قریب کرنے کے لیے اپنے مطلب کو، ان کو جو ہے وہ نظریات کہا جاتا ہے، بدیہی کے مقابل نظریات کہا جاتا ہے۔ بدیہی وہ جو دلیل کی ضرورت نہ ہو، اور نظری مسئلہ وہ ہوتا ہے نظریات کے جو جس کے لیے دلیل کی ضرورت ہو، سوچ کی ضرورت ہو، فکر کی ضرورت ہو۔ یہ مرتبہ جو ہے معرفت کا، یہ دوسرا مرتبہ ہے۔ بدیہیات کا مرتبہ پہلا مرتبہ ہے اور نظریات کا مرتبہ دوسرا مرتبہ ہے، تو لہٰذا نظریات بدیہیات کے مقابل ہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں، اب کوئی پوچھے نظریات کیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کو ثابت کرنے میں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر دلیل کے ان پر یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ واقع کے مطابق ہیں یعنی سچ ہے، یا یہ واقع کے مطابق نہیں ہے یعنی جھوٹ ہیں۔ دلیل قائم کرنے سے پہلے ان میں دونوں احتمال موجود ہوتے ہیں کہ سچ بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹ بھی۔ یہ جو معرفت کی جو قسم ہے، یہ جب واقع کے مطابق ہوگا تو یہ معرفت ہے، اگر واقع کے مطابق نہ ہوا تو وہ معرفت نہیں ہے، یعنی انسان گمان کرتا ہے کہ یہ معرفت ہے، لیکن واقع کے اگر مطابق نہیں ہے اس کی معلومات تو وہ خطا ہے، وہ غلطی ہے، وہ معرفت نہیں ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے معرفت ہے۔ مثلا ایک بندہ سمجھتا ہے کہ مثلث کے 3 زوائے جو ہے وہ مثلا 180 نہیں بنتے، 160 بنتے، 150 بنتے، تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس چیز کی معرفت ہے، لیکن اس کو ہم معرفت نہیں کہہ سکتے، یہ خطا ہے۔ اور پھر جو خطا ہے یعنی غلطی ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں، اس کی 2 قسمیں، ایک ہے خطا جو خطا ممکن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی ایسی غلطی کے جس کا ہونا ممکن ہے، اور دوسری خطا ہے خطا مستحیل کہ جو نہیں ہو سکتی انسان سے، جو خطا نہیں ہونی چاہیے۔ جو خطا ممکن ہے، جو غلطی ممکن ہے انسان سے ہو جائے، وہ اس طرح کی غلطی ہے، مثلا کہ انسان دور سے کوئی چیز دیکھے اور خیال کرے کہ یہ ہرن ہے مثلا،
لیکن قریب ہونے سے اندازہ پتہ چلا کہ نہیں وہ تو ایک گھوڑا ہے، ہرن نہیں ہے مثلا. تو یہ وہ خطا ہے جو ممکن ہے جس میں انسان واقع ہو سکتا ہے. یہ کیوں واقع ہوئی؟ اس لیے کہ آنکھ کی قدرت محدود ہے. بہت زیادہ دور سے جو اشیاء ہیں وہ اگر آنکھ دیکھے تو اندازہ لگا سکتی ہے، تو اس میں اس کو نظر یعنی کچھ آ سکتا ہے لیکن حقیقت میں کچھ اور ہو سکتا ہے. اس وجہ سے کہ یا تو چیز دور ہے، یا اس وجہ سے تاریکی تھی مثلا، یا آندھی چل رہی تھی مثلا. تو ایسے حالات میں آنکھ جو ہے وہ ممکن ہے کوئی چیز دیکھے اور کہے کہ یہ چیز ہے لیکن حقیقت میں وہ نہ ہو. اس طرح کی خطا جو ہے بالکل ممکن ہے، بلکہ واقع ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہم معصوم نہیں ہیں. ہم نے اپنے معرفت کا آغاز جہالت سے کیا ہے. کیونکہ انسان شروع میں آیا تھا تو انسان کو علم نہیں تھا، انسان جو ہے جاہل تھا، اس نے اپنی جہالت سے اپنی معرفت کا آغاز کیا. بلکہ بعض دفعہ تو انسان ابتدا میں جاہل ہی رہتا ہے، جو معرفت نہیں ہوتی اس کو معرفت سمجھتا ہے، اور پھر جو آ کر حقیقی معرفت تک پہنچتا ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ ہم اپنی جہالت سے خطا کرتے ہیں اور پھر ہم خطا سے سیکھتے ہیں. مقولہ معروف ہے کہ انسان غلطیاں کر کے سیکھتا ہے. تو جہالت کی وجہ سے بندہ قدم اٹھاتا ہے. اب جو ڈرا رہتا ہے وہ تو سیکھتا ہی نہیں ہے نا کچھ بھی. جو قدم اٹھاتا ہے وہ بعض دفعہ غلط ہوتا ہے، پھر غلطی کر کے انسان سیکھتا ہے. یہ خطا جو ہے یہ غلطی ممکن غلطی ہے. ایک غلطی ناممکن ہے، مستحیل ہے، جو نہیں واقع ہوتی ہے. عقل مند آدمی جس میں واقع نہیں ہوتا ہے وہ غلطی انسان سے سرزد نہیں ہوتی ہے. یعنی انسان اس کے بارے میں حکم نہیں لگا سکتا کہ یہ صحیح ہے، وہ غلط اور اس کو حکم لگائے کہ یہ صحیح ہے. اس طرح کی غلطی نہیں کر سکتا. ہاں جو ہٹ دھرم لوگ ہوتے ہیں یا پاگل لوگ ہوتے ہیں ان سے بعید نہیں ہوتا کہ وہ دن کو رات کہہ دیں اور رات کو دن کہہ دیں. مثلا ایک آدمی نے جو ہے وہ ارادہ کیا کہ وہ ایک شکل بنائے اور وہ دائرے کی شکل، تو مستحیل ہے کہ وہ جو ہے شکل بنائے کوئی اور کہے کہ یہ دائرے کی شکل ہے. یعنی دائرے کی شکل بنائے اور کہے کہ مربع کی شکل ہے، یا مربع کی شکل بنائے اور کہے کہ یہ دائرے کی شکل ہے. یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی خطا ہے کہ جو ایک عقل مند آدمی اس میں واقع نہیں ہو سکتا ہے. یعنی جانتا ہو مربع کیا ہے اور جانتا ہو کہ دائرہ کیا ہے، اس کو کہے کہ مربع کی شکل بناؤ اور دائرے کی شکل بنائے اور کہے کہ یہ مربع ہے. یہ واضح غلطی ہے جو نہیں واقع ہوتی ہے. ہاں اس بندے سے جو ہٹ دھرم ہے، اس بندے سے کہ جو حق کی معرفت نہیں کرنا چاہتا ہے، اس کا دل تسلیم نہیں کر رہا ہے، حق کو قبول نہیں کر رہا ہے، جانتا ہے کہ میں جس چیز کا منکر ہوں، انکار کر رہا ہوں، یہ باطل ہے، لیکن اس کے باوجود ہٹ دھرمی اسے حق کا اعتراف کرنے سے رکاوٹ بنتی ہے. اور یہ چیز حاصل ہوئی ہے انبیاء کے مقابل میں. لوگوں کو حق کی معرفت ہو جاتی تھی، اس کے باوجود بھی وہ ڈٹے رہتے تھے اپنے ہٹ دھرمی کی وجہ سے. قرآن مجید نے ان کا تذکرہ اس طرح کیا ہے، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آیَاتُنَا، جب ان کے بعد پاس ہماری نشانیاں آتی، مُبْصِرَةً، واضح اور کھلی نشانیاں، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو بجائے اس کے کہ وہ ان معجزات کو تسلیم کرتے، ان نشانیوں کو قبول کرتے، کہا کہ یہ تو جو ہے وہ سحر مبین، کھلا جادو ہے. وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے انکار کر دیا اللہ کی نشانیوں کو. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، جبکہ ان کے نفس جو ہے ان کو یقین تھا ان نشانیوں اور معجزات کا، یقین کے باوجود انکار کر دیا. ظلماً وعلوا، اس لیے کہ وہ ظلم طلب کر رہے تھے اور علو تکبر کر رہے تھے. ظلم اور تکبر کی وجہ سے اس کا انکار کر رہے تھے. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، اب دیکھ کے کیا نتیجہ اور انجام ہوا ان کا جو فساد پھیلا رہے تھے. تو یہ لوگ فسادی تھے، ہٹ دھرم تھے، حق کو دیکھ کر قبول نہیں کر رہے تھے، تو ان کا جو ہے انجام برا ہوا. یہ چیز ہمیں دعوت دیتی ہے اس بات کی طرف، یعنی تنبیہ کرتی ہے کہ انسان جو ہے اس کا علم، اکیلا علم اس کو نجات کا موجب نہیں بنتا جب تک کہ ساتھ تقوی نہ ہو. تقوی ہوگا تو علم کے تقاضوں کے مطابق چلے گا، وَإِلَّا
یعنی اگر تقوی نہ ہوا تو وہی علم اس کے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ اسی خطا میں سے، اسی غلطی میں سے کہ جو نہیں ہونی چاہیے اور انسان کرتا ہے ہر دھرمی کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شریک کا قائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شریک کا قائل ہونا اسی باب سے ہے، اسی قسم سے ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے کئی ایک تعبیرات کے ذریعے اس چیز کو مستحیل کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہو۔ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو لفاسدتا، زمین و آسمان فاسد ہو جاتے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پاک و پاکیزہ ہے اللہ کے جو عرش کا رب ہے، پاک و پاکیزہ ہے، بلند ہے ان کی اوصاف سے جو وہ بیان کر رہے ہیں شرک وغیرہ کی۔ نتیجہ ہمارے درس کا یہ ہوا کہ معارف جو ہمارے ہیں، معرفت جن چیزوں کے بارے میں ہمیں ہے وہ بدیہی ہوتی ہے، کچھ ہماری معارف کہ جو دلیل کی محتاج نہیں ہوتی ہیں، اور انسان کے لیے حقیقت اور واقع جو ہے وہ واضح اور کلیئر ہو جاتا ہے بغیر خطا کے۔ دوسرا مطلب یہ تھا ہمارا دوسرا پوائنٹ اس درس میں کہ کبھی کبھار بدیہیات میں بھی اشتباہ واقع ہو جاتا ہے، تو وہاں حق کو واضح کرنے کے لیے تنبیہ کی ضرورت ہوتی ہے، بدیہی چیز میں دلیل نہیں لائی جا سکتی۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمارے کچھ معارف جو ہے، کچھ معلومات نظری ہیں جو دلیل کے محتاج ہیں، دلیل کے بغیر ان کے صحیح اور سچا ہونے میں، واقع کے مطابق ہونے کا اس پر حکم نہیں لگا سکتے، بلکہ جب تک دلیل نہیں ہوگی تو ممکن ہے کہ وہ سچ ہوں اور ممکن ہے کہ جھوٹ ہوں۔ چوتھا پوائنٹ ہمارے درس میں یہ تھا کہ یہ جو نظری چیزیں ہیں یہ کبھی زیادہ بیان ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بدیہی کے قریب ہو جاتی ہیں، جب مشہور ہو جاتی ہیں، جب ان پر کثرت سے دلیل کی جاتی ہے اور لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہیں تو وہ بدیہی کے قریب ہو جاتی ہیں۔ پانچواں پوائنٹ ہمارا یہ تھا کہ جو خطا اور غلطی ہوتی ہے وہ معرفت نہیں کہلاتی، بلکہ انسان تصور کرتا ہے کہ یہ معرفت ہے۔ چھٹا پوائنٹ یہ تھا کہ ممکن ہے انسان خطا اور غلطی میں واقع ہو اور وہ اس میں معذور ہو، اس کا کوئی عذر ہو، لیکن یہ اس میں جس میں خطا ممکن ہو، لیکن وہ خطا کہ وہ غلطی کے جو مستحیل ہے، جس میں نہیں واقع ہونا چاہیے، اس میں انسان معذور نہیں ہے۔ ہاں اگر مجنون پاگل ہے تو معذور ہے، عقل مند ہے تو وہ اس کا عذر قبول نہیں ہوگا۔ معذور یعنی جس کا عذر قبول کیا جائے، چونکہ اس صورت میں وہ معاند اور ہٹ دھرم ہے۔ ساتواں اور آخری پوائنٹ ہمارا یہ تھا کہ علم جو ہے وہ انسان کا بہترین رہنما ہے اگر وہ علم کے تقاضوں کے مطابق چلے، اور یہ تب چلے گا جب وہ تقوی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہٹ دھرم ہے تو وہ پھر انسان اسی علم کے ذریعے سے جو ہے جہنم اور ہلاکت کی طرف جائے گا، حتیٰ کہ اس کے پاس بہت ساری معلومات ہو جن کو وہ ذہن میں رکھتا ہے، تب بھی اس کو وہ نجات نہیں دلا سکتی ہے۔ اس پہ ہمارا جو ہے وہ تیسرا درس اینڈ ہوا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔